راستہ لمبا ہو اور ذرا کھانے پینے کی چیزیں راستے کے لیے جو نہ خراب ہوں اور گرے نہیں، ذرا خشک قسم کی، کباب شامی، سیخ کے کباب، کوفتے، خشک گوشت، پراٹھے، انڈے، کچھ میٹھا گھر کا بنا ہوا، خراب نہ ہو، پتلا نہ ہو، بہہ نہ جاوے، یہ لے کر چلنا چاہیے۔ کچھ مغزیات، کچھ پھل جس کو آپ فروٹ کہتے ہیں، کچھ مغزیات ہیں، کچھ پستے ہیں، کچھ بادام ہیں، کچھ اخروٹ ہیں، جس کا جو جی چاہے، کچھ پھل ہیں لمبے راستے کے لیے، یہ چیزیں لے کر چلنا چاہیے۔ اور جو اس میں سے بچے، راستے میں سے جو بچے وہ پیش کر دینا چاہیے۔ اب خبر نہیں کہ بچا کہ نہیں بچا، سب کھا لیا راستے میں، تو جہاں جانے، جس کے یہاں ٹھہرے، وہ بچا ہوا اسے گھر پہنچا دینا چاہیے۔ ایسا لے کر چلنا چاہیے کہ راستے میں کھا پی کر بچ جاوے، اور جس کے یہاں جاوے اس کے گھر اس کو پہنچا دے۔ یہ سبق پڑھایا ہے، یہ درس ہوا ہے، درس سفر کا درس ہے یہ۔ اس طرح لے کر چلنا چاہیے کھانے پینے کی چیز کہ اس میں سے بچے، اور بچ کر کہاں پہنچا دے؟ جس کے گھر، جس کے یہاں آئے ہیں اس کے گھر پہنچا دے۔ یہ طریق ہے، یہ سفر کے آداب ہے یہ۔ اور سفر میں ساتھ کون ہونا چاہیے؟ ہم مذاق، یعنی سب کا مذاق، مزاج، طبیعت اور مسلک متحد، عادت، طبیعت، مذاق متحد، اور مسلک جس راہ پر چل رہے ہیں، شرعی، فقہی اور شرعی تصوفی مسلک، وہ ساتھ ہونے چاہیے۔ اگر مسلک مختلف ہوا، مزاج مختلف ہوئے، تو سفر مقدر ہو گیا، سفر کا ذائقہ گیا۔ سفر کا مقصود مفرح، تفریح ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ سفر کا مقصود تفریح ہے۔ جب ساتھی ایسے ہوئے جو ہم مذاق نہیں، ہم مسلک نہیں، تو تفریح گئی۔ ایسے ساتھی ہونے چاہیے۔ یہ سفر کے آداب ہے یہ۔